انٹارکٹیکا۔ یقیناً آپ نے اسے ویڈیوز میں یا کسی تصویر میں تو دیکھا ہی ہوگا۔ یہ جنوبی براعظم سے دور دراز میں پایا جاتا ہے۔ آسٹریلیائی سائز کے دگنے علاقے کے ساتھ یہ جگہ زمین کا ایک پراسرار ترین مقام ہے۔ عام طور پر آپ صرف اس صورت میں چاہتے ہیں کہ اگر آپ اہم تحقیق کر رہے ہیں یا اگر آپ واقعی سردی سے پیار کرتے ہیں اور وہاں گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن سچائی سے یہاں بہت کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کم از کم یہی ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بڑا براعظم اتنا بورنگ ہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اس جگہ پر کئی طرح کے پاگل چیزوں کی کہانیاں رونما ہو رہی ہیں، اور اسی وجہ سے آج میں آپ کو انٹارکٹیکا میں ملنے والے خوفناک چیزوں میں سے 10 دکھاؤں گا۔ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنی دور دراز جگہ عجیب و غریب واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ یقیناً آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی، اور جو نمبر 1 پر ہے وہ تو یقیناً بہت ہی اچھی ہوگی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، ہم بہت پرجوش چیز کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ایسی چیز جو ہم اکثر نہیں دیکھتے۔ عام طور پر آئس برگ سفید یا نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن انٹارکٹیکا میں جیڈ سبز آئس برگ بھی ہوتے ہیں۔ برف کے یہ زرد رنگ کے ٹکڑے مجھے وز آف اور دیگر تصویراتی بہترین مقامات کی یاد دلاتے ہیں جو صرف پریوں کی کہانیوں میں موجود ہے۔ ایکسپلور کے ایک گروپ نے 1988 میں ان آئس برگ کا نمونہ لیا تھا، اور انہیں پتہ چلا کہ آئس برگ گلیشیئر برف سے نہیں بنا ہوتا ہے، بلکہ اس کے بجائے یہ سمندری برف سے بنا ہوتا ہے۔ اس قسم کی آئس برگ کو سمندری پانی میں آئرن آکسائڈ سے اپنا انوکھا رنگ مل جاتا ہے، جو برف کے کرسٹل نیلے رنگ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اعلیٰ تعداد میں حراست رکھنے والے گرین آئس برگ کا وجود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ قدرت کی طرف سے ایک غیر ملکی حصے سے زیادہ ہیں۔ وہ واقعی ماحول کے لیے بہت اہم ہے۔ نمبر 9، انٹارکٹیکا دنیا کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں نسبتاً پرسکون ہے۔ جب آپ وہاں موجود ہوتے ہیں تو آپ کو پینگوئن، سیل، البٹراس اور دیگر جانوروں کی آوازیں سننے کو ملیں گی جو سردی میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو کشتیاں اور بحری جہاز کی آوازیں بھی سننے کو ملیں گی جو پانی سے گزرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اگر آپ قریب سے سنیں تو آپ کو برف کی آوازیں بھی سنائی دیں گی۔ میں برف ٹوٹنے یا برف کے ٹکڑے گرنے کی آواز کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں خوفناک آوازوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو اس وقت محسوس ہوئے جب وہ اس علاقے میں برف کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سائنس فائی فلم کی آواز کی طرح لگتا ہے۔ یہ ہوا اور بیرونی برف کی ایک ساتھ آنے اور آپ کے سفر کے لیے کچھ عجیب و غریب موسیقی بنانے کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ آپ کو اس پر یقین مشکل سے ہو سکتا ہے، لیکن ان آوازوں کا اصل مقصد ہوتا ہے اگر آپ برف کے گانوں پر نظر رکھنا سیکھتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا مستحکم ہے اور اس کے گرنے کا کتنا امکان ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر آپ قریب سے سنیں تو برف آپ سے بات کر سکتی ہے۔ کیا یہ پاگل نہیں ہے؟ سائنسدانوں کا ایسا کہنا ہے۔ نمبر 8، آبشار خوبصورت ہیں سوائے اس کے کہ جب ایسا لگتا ہے جسے وہ خون کی ندیاں بہا رہے ہیں۔ 1911 میں سائنسدانوں کے ایک گروپ کو ایک آبشار ملا جس میں گہرا سوراخ پانی نکلا تھا۔ انہوں نے اس کے رنگ کی وجہ سے اسے ڈی فلیٹ پلس کہا، اور ان کا خیال تھا کہ سرخ رنگ کی وجہ سے تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ تاہم برسوں بعد انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ رنگ سمندری پانی میں آکسائڈز آئرن سے آیا ہے۔ جب آپ اس کے پیچھے کی سائنس کو دیکھیں تو یہ خوفناک نہیں لگتا، لیکن اصل میں ان سرخ آبشاروں کے بارے میں کچھ دلچسپ ہے۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ انٹارکٹیکا میں دوسرے مقامات کی طرح بہت سے جانداروں کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ براعظم بہت ٹھنڈا ہے اور بہت سے لوگ کم درجہ حرارت سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ان سرخ پانی میں موجود جراثیموں ان حالات میں زندہ رہ سکتے ہیں، اور وہ یہاں تک کہ مشابہت رکھتے ہیں جسے زمانے کے آغاز میں زندگی کی طرح ہوتا ہے۔ نمبر 7، ہم دنیا کو مختلف حصوں میں UFO دیکھنے کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن اگر وہاں ایک جگہ ہے جہاں آپ کو انٹارکٹیکا میں نظر آنے کا امکان ہے۔ کئی سالوں سے ہر طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں جو دعویٰ کرتی ہے کہ UFO کا وجود اس دور دراز کے براعظم کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ ایک حالیہ دعوے میں ایک اجنبی شکاریوں کا ایک گروپ کی طرف سے آیا ہے جس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس خطے میں UFO کو 2018 میں دیکھا ہے۔ ان کے پاس اپنے دعووں کی حمایت کے لیے تصاویر بھی تھیں۔
جن کی تصاویر وائرل ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا جہاز لگتا ہے جو بر اعظم کے ایک دور دراز حصے میں اترا تھا۔ ماہرین اس سے متفق نہیں ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ برفی تودے کا نتیجہ ہے، لیکن گروپ کا کہنا ہے کہ پگڈنڈی بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فطرت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر سازشیں درست ہیں تو ہمارے سیارے پر کچھ زائرین موجود ہیں، یہ تصاویر ان کے لینڈنگ کا ثبوت ہوگی۔ نمبر 6، آپ کتنے ہی بر اعظموں کے نام دے سکتے ہیں؟ کیا آپ ان سب کو بخوبی جانتے ہیں؟ اور یہاں آپ کے لیے ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اب تک جانے والے ممالک سے کہیں زیادہ بر اعظم ہو سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہاں کے بر اعظموں سے کہیں زیادہ بڑا موجود ہے، جن کو آج ہم جانتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کے برف سے متعلق اعداد و شمار کے تحت 2009 اور 2013 کے درمیان جمع ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سردار بر اعظم کا مشرقی حصہ زمین کے کراس کے بہت جواب موجود نہیں ہے، لیکن کون کہتا ہے جو ان جگہوں پر ہوا ہے؟ اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ انٹارکٹیکا ایک گونڈوانا نامی ایک سپر بر اعظم کا حصہ تھا، جس نے جوارس دور میں پھوٹ پڑنا شروع کیا تھا، لیکن یہ وہ سب کچھ نہیں ہے جو انٹارکٹیکا سے واقف مشرقی انٹارکٹیکا لوگوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس حصے میں زلزلے ممکن ہیں۔ سیارے کے بارے میں انہیں اس بات کا یقین تھا کہ زمین کے تہوں کے مقابلے میں برف کے وزن کی وجہ سے زمین کے لیے ناممکن ہو گیا۔ تاہم 4 جون 2018 کو ایک نئی تحقیق نے بتایا کہ اس خطے میں بہت سارے زلزلے آ رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ اتنے ہی باقاعدہ ہیں جتنے دنیا کے دوسرے حصوں میں ہیں۔ نمبر 5، آپ کو لگتا ہے کہ انٹارکٹیکا صرف ایک ٹھنڈی جگہ ہے، لیکن وقتاً کچھ ایسے گرم علاقے ہیں جن کی آپ موت سے ٹھنڈے کے بارے میں فکر کیے بغیر آسانی سے کھوج سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ گرمی برف کے نیچے پرت میں ایک بڑے شگاف کا ذریعہ تشکیل دی گئی، جس سے بہت ساری ہائیڈرو تھرمل انرجی جاری ہوتی ہے۔ مشرق انٹارکٹیکا میں زمین کے وسط سے یہ توانائی برف کے چادر کے نیچے پگھلا ہوا پانی کے مقدار کے پیچھے کی وجہ سے ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ گلیشیروں کے نتیجے کچھ غاریں ایسی بھی ہیں جن کا امکان ہے کہ وہ زندگی کی حمایت کر سکتے ہیں، جو وہ کسی باب سے بنتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ان غاروں میں موجود مٹی کے نمونے لینے کے بعد ماؤنٹ ایئرس کے قریب فعال آتش فشاں بتایا کہ انہیں چھوٹے جانوروں اور حاملوں کا DNA معلوم ہوا ہے۔ کہ ان سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آپ محض ٹی شرٹ پہنے ہوئے ان غاروں میں چل سکتے ہیں۔ نمبر 4، ایسی جگہ پر چیزیں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے جو برف میں مکمل طور پر پھنسا ہوا ہو۔ یہ ریگستان میں چلنے کے مترادف ہے، سوائے اس کے کہ یہ گرمی اور ریتیلی کے بجائے سردی اور ہلکی ہے۔ لیکن برف کے ان تہوں کے نیچے ایک بہت ہی پراسرار جھیل ہے جس پر محیط ہے۔ تقریباً 140 مربع کلومیٹر کا رقبہ یہ مغرب انٹارکٹیکا برف کی چادر کے نیچے ہے، اور اس جھیل کے گہرے پانی میں زندگی کی کچھ اعلیٰ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اس جھیل کو ایک یورپی خلائی جہاز نے دیکھا جس نے پانی کے ان دبے ہوئے جسموں میں زندگی ڈھونڈ لی۔ نمبر 3، ولیکس لینڈ نامی اس علاقے میں ایک جمی ہوئی اراضی ہے، اور یہ برصغیر کے اس دور دراز اور عجیب و غریب حصے میں تھا کہ سائنسدانوں کی ایک بے عید ایک بہت بڑی چیز ملی جو ہمارے سیارے کی تاریخ کے بارے میں ہمارے سوالوں کے جوابات پیش کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بڑی چیز ایسا کشودہ گرد ہو سکتا ہے جو زمین سے ڈائناسور مٹانے والے کے سائز سے دگنا زیادہ ہو۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ کشودہ گرد شاید وہ ہے جس نے مرنے کے دوران 96% سمندری مخلوق اور 70% زمینی جانوروں کو مٹا دیا تھا۔ ایک بڑے پیمانے پر معدوم ہونے کا واقعہ جو 250 ملین سال قبل ہوا تھا، لیکن یوفو شکاریوں کے بارے میں بھی نہ بھولیں، انہوں نے بھی اس شے پر نگاہ ڈالی اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی شے ایک اڈے کی بنیاد ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اینڈروڈ کا دروازہ ہے۔ نمبر 2، سائنسدانوں کا ایک گروہ ایک مہم پر نظر ڈالا تھا جب انہیں برف سے 3500 میٹر نیچے ایک عجیب سی مخلوق ملی۔ ان کے بقول اس مخلوق کو کسی جھنڈ اور کسی ہپوپوٹامس کی سلیب کی طرح لگتا تھا۔ جب سائنسدانوں نے اپنا سفر شروع کیا تو وہ خود کو ایسی جگہ پر مل گیا جو اپنے جال کو منجد سمندر میں پھینکنے کے بعد آخرکار انہوں نے ان عجیب و غریب مخلوق پر اپنے ہاتھ کھینچ لیے، جس کا ان کو دعویٰ تھا کہ انہوں نے سیارے کے اس حصے کی کھوج لگانا مشکل سے ہے، اور یہاں تک کہ زندگی کا پتہ لگانا بھی مشکل ہے۔ برف کے نیچے گہرائی قریب سوئی ایلپس کی طرح بہت زیادہ ہے، جسے یہ بہت سارے کام کی طرح لگتا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنسدانوں کو نئی چیزوں کے لیے
بیابس کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ نئی جگہوں کی تلاش کرنے اور نئی نئی چیزوں کو دریافت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ نمبر 1، میری فہرست کے اوپری حصے میں یہ چیز انتہائی عجیب ہے اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے حقیقت میں کہنا پڑے گا، لیکن یہ ابھی بہت دلچسپ ہے کہ یہ پینگوئن کا ایک گروہ ہے۔ ان کو کسی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ان کے گھروں میں پھیل گیا۔ کچھ ماضی کے مطالعے میں مہلک قتل عام نے یہ ظاہر کیا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے کی شدید برف باری اور بارش کی وجہ سے ان کی موت ہوئی تھی، لیکن انٹارکٹیکا کی خشک اور سردی کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے ہیں۔ جب آپ ان پینگوئن کو دیکھیں گے وہ ٹھیک ہیں، ان سے محفوظ ہیں۔ جب آپ برف کی آب و ہوا کو تبدیلی میں چیزوں کو ان میموں کے تخلیق میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور مزید مطالعات سے سائنسدانوں کو یہ اندازہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے کہ آج کے پینگوئنز کے لیے مستقبل کیا ہے، جو ظاہر ہے کہ ہمیں نقصان کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ دوسری صورت میں لائی گئی، جیسے ہم یہاں بہت سارے خوفناک میموں کو ختم کر سکتے ہیں جسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، وہ آج کے دن میں انٹارکٹیکا واقعی پر اسرار اور عجیب و غریب چیزوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ ایک مساعی جگہ ہے کیونکہ میں کسی دن یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور جاتے جاتے سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔